جب حضرت کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو قریش نے کعبہ کو اثر نو بنایا۔ علامہ اظہر کی المتوفی 223 میں تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھروں سے جو تعمیر کی تھی اس کا طول و عرض حسب ظاہر تھا، ارتفاع 9 گز، طول سامنے کی طرف حجر اسود سے رکن شامی تک 23 گز 32 ہاتھ، عرض نظام شریف کی طرف رکن شامی سے رکن غربی تک 22 گز 22 ہاتھ، اور پیچھے سے طول رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 گز 31 ہاتھ، عرض رکن یمانی سے حجر اسود تک 20 گز 20 ہاتھ۔ اس عمارت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کندھے پر پتھر لاد کر لا رہے تھے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو مکان پر کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ جب حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئے تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک پتھر لاؤ، میں اسے یہاں نصب کر دوں تاکہ لوگ طواف جہاں سے شروع کیا کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں گئے تو حضرت جبرائیل حجر اسود لے کر حاضر ہوئے۔ اس بنا میں دروازہ سطح زمین کے برابر تھا، مگر چوکھٹ بازو نہ تھے، نہ کواڑ تھے نہ چھت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد عمالقہ و جرہم و قسی نے اپنے اپنے وقت میں اس عمارت کی تجدید کی۔ چونکہ عمارت مشہور میں واقع تھی، وادی مکہ کے راہ کا پانی حرم میں آ جاتا تھا۔ اس پانی کی روک کے لیے بلائی حصے پر بند بھی بنوا دیا گیا تھا، مگر وہ ٹوٹ جاتا تھا۔ اس دفعہ ایسے زور کی رو آئی کہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں، اس لیے قریش نے پرانی عمارت کو ڈھا کر نئے سرے سے مضبوط اور مسقف بنانے کا ارادہ کیا۔ حسن اتفاق یہ کہ ایک راوی تاجر باقوم کا جہاز ساحل جدہ پر کنارے سے ٹکرا اور جب ٹکرایا تو ٹوٹ گیا۔ باقوم مذکور معمار نجار بھی تھا۔ قریش کو جو خبر لگی تو ولید بن مغیرہ چند اور قریشیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اس نے چھت کے لیے جہاز کے تختے مول لے لیے اور باقوم کو بھی ساتھ لے آیا۔ دیواروں کے لیے قریش کی ہر ایک قبیلے نے الگ الگ پتھر ڈھونے شروع کیے۔ مرد دو دو مل کر دور سے پتھروں کو کندھوں پر اٹھا کر لاتے تھے۔ چنانچہ اس کام میں حضرت اپنے چچا عباس کے ساتھ شریک تھے اور کوہ صفا کے متصل اجیات سے پتھر لا رہے تھے۔ جب سامان عمارت جمع ہو گیا تو ابو وہب بن عمر بن عائد مخزومی کے مشورے سے قبائل قریش نے تعمیر کے لیے بیت اللہ کی چاروں طرفین آپس میں تقسیم کر لی۔ ابو وہب مذکور حضرت کے والد ماجد عبداللہ کا ماموں تھا۔ اس نے قریش سے کہا تھا کہ کعبہ کی تعمیر میں کسب حال کی کمائی کے سوا اور مال صرف نہ کیا جائے گا، کسب حلال کی کمائی کے لیے۔ جب عمارت حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا پیدا ہوا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر نصب کریں گے۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے اور تلواروں تک نوبت آ گئی۔ بنو عبدالدار اور بنو عدی بن کعب نے تو اس پر جان دینے کی قسم کھائی اور حسب دستور اس خلف کی تاکید کے لیے ایک پیالی خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لیں۔ 5ویں دن سب مسجد حرام میں جمع ہوئے۔ ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نے، جو حضرت ام المومنین ام سلمہ کا والد اور قریش میں سب سے معمر تھا، یہ رائے
دی کہ کل صبح جو شخص اس مسجد کے بعد بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو وہ ثالث قرار دیا جائے۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرے روز سب سے پہلے داخل ہونے والے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہی دیکھتے سب پکار اٹھے، یہ امین ہے، ہم ان پر راضی ہیں۔ جب انہوں نے آپ سے یہ معاملہ ذکر کیا تو آپ نے ایک چادر بچھا کر اس میں حجر اسود کو رکھا، پھر فرمایا کہ ہر طرف والے ایک ایک سردار انتخاب کر لیں اور وہ چاروں سردار چادر کے چاروں کونے تھام لیں اور اوپر کو اٹھائیں۔ اس طرح جب وہ چادر مقام نصب کر کے برابر پہنچ گئے تو حضرت نے حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھ سے اٹھا کر دیوار میں نصب فرما دیا اور وہ سب خوش ہو گئے۔ قریش نے اس تعمیر میں بنسبت سابق کئی تبدیلیاں کر دی۔ بنائے خلیل میں ارتفاع 9 گز تھا، اب 18 گز ارتفاع کر کے عمارت طویل کر دی گئی، مگر سامان تعمیر کے لیے نفقہ حلال کافی نہ ملا، اس لیے بنائے خلیل میں سے جانب مغرب کا کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا اور اس کی گرد 4 دیواریں پھینک دی گئی کہ پھر موقع ملے گا تو کعبہ کے اندر لے لیں گے۔ اس حصہ کو حجر یا حکیم کہتے تھے۔ خلیل میں کعبہ کا دروازہ سطح زمین کے برابر تھا، مگر اب قریش نے زمین سے اونچا کر دیا تاکہ جس کو چاہیں اندر جانے دیں اور جس کو چاہیں روک دیں۔ عہد نبوت میں حضرت کا ارادہ ہوا کہ حجر کی عمارت کو کعبہ میں ملا لیں اور دروازہ سطح زمین کے برابر کر دیں، مگر بدین خیال ایسا نہ کیا کہ قریش نئے مسلمان ہیں، کہیں دیوار کعبہ گرانے سے بدظن ہو کر دین اسلام سے نہ پھر جائیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے وقتی طور پر اس کام کو روکے رکھا۔